نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ پاک آئے نا تو 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، تو حضور نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے، یہ ہمارا زیادہ حق ہے۔ اب یہودیوں کے روزے رکھنے پر حضور نے کہہ دیا تھا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو لہذا صحابہ نے پھر روزہ اسی طرح رکھا جس طرح یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہود کا روزہ کیسا ہے؟ مغرب کے وقت وہ افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد جتنی دیر تک جاگتے رہتے ہیں اتنی دیر تک وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ جب وہ سو گئے، نیند آ گئی، تو اس کے بعد روزہ شروع ہو گیا، اور پھر اگلے دن جا کے افطاری کرنی ہے غروب آفتاب کے وقت۔ اب یہ روزہ تقریباً 20-21 گھنٹے کا بن گیا کہ اگر غروب آفتاب سے لے کر 2-3 گھنٹے انسان کھاتا پیتا رہے، اس کے بعد اگر سو جائے تو ان کا روزہ شروع تھا۔ اب صحابہ کے اندر بھی یہی ماحول تھا کہ افطاری کے بعد جب نیند آتی تو پھر روزہ شروع ہو جاتا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جو شادی شدہ انسان ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تائیں ڈرتے ڈرتے ملتے، لیکن ملنے کے بعد ان کے دل میں یہ کھٹک رہتی کہ شاید ہم نے خیانت کی ہے، شاید ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ اب دل میں یہ کھٹکا رہتا تھا، تو اللہ پاک جل شانہ نے ان کے لیے یہ آیت اتاری، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ رمضان شریف کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ ذرا سارے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم نے خیانت کی ہے اپنی جان کے ساتھ اپنے تائیں، فتاب علیکم، اللہ نے معاف کر دیا ہے، وعفا عنکم، اور اللہ نے درگزر بھی کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ان کے لیے یہ آیت اتاری کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا ہے، اور تم جو اپنے دل میں کھٹک محسوس کرتے ہو کہ شاید ہم اپنی عورتوں کے پاس جاتے ہیں تو اس وجہ سے شاید ہم نے حدود اللہ کو پامال تو نہیں کیا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو تمہارے اوپر کوئی حد نہیں لگائی تھی، تم اپنی جان پر خود ہی بنائے بیٹھے تھے کہ ہم نے خیانت کی ہے، تم نے خود ہی سوچ لیا تھا، لیکن یہ تمہارا خیانت جو تمہارے ذہن میں خیانت تھی اللہ نے وہ بھی معاف کر دی۔